أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے خواب کے اندر زیتون کا تیل، روغن زیتون دیکھنے کے حوالے سے کہ اگر کوئی خواب کے اندر روغن زیتون دیکھے یا اس کو استعمال کرے تو اس کے لیے اس کا دیکھنا کیسا ثابت ہو سکتا ہے اور جو ہے اس کے لیے اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو روغن زیتون کے حوالے سے ہے اس پر ہم مکمل طور پر جو وضاحت کریں گے اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب میں زیتون کا دیکھنا، یعنی اس کے پاس زیتون ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے یا اس نے روغن زیتون کو کھایا ہے، تو یہ اس قدر غم اور دکھ کی دلیل ہے۔ لیکن یہ تعبیر جو ہے اس کو اہل محبر جو ہے کم مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کرمانی آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں زیتون کا تیل، روغن دیکھنا یہ خیر و برکت کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ روغن زیتون کو صاف کرتا ہے اور کھاتا ہے تو یہ غم اور دکھ کی دلیل ہے۔ حضرت جابر مغربی آپ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ روغن زیتون کڑوا یا تلخ نہیں ہے اور روٹی کے ساتھ کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو محنت کے ساتھ نفع حاصل ہوگا۔ تو زیتون کا دیکھنا، جس طرح کہ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے والتینی والزیتون، تو زیتون کا دیکھنا یہ خیر و برکت ہے، اور اگر اس کو ضائع نہیں کرتا خواب کے اندر زیتون کو، تو اس کا دیکھنا جو ہے یہ انسان کے مستقبل کے کاموں کے اندر آسانی کی دلیل ہے، یعنی اس کے مستقبل کے جو کام ہیں ان کے اندر اس کو آسانیاں جو ہیں وہ میسر آئیں گی، یعنی ان کے اندر آسانی کے ساتھ وہ معاملات جو ہے ان کو طے کر لے گا۔ تو خواب کے اندر زیتون کا دیکھنا یہ ہر اعتبار سے ہی جو ہے مثبت ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا ہو یا اس کو صاف وغیرہ نہ کیا ہو، تو باقی صورتیں اس کی ساری بہتر ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے خواب کے اندر روغن زیتون دیکھنے کے حوالے سے جو تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو کسی قسم کا، کوئی کسی حوالے سے کوئی پرابلم ہو، تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔